اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ربی یسر ولا تعسر تمم بالخیر۔ اقسام المفرد۔ المفرد کلمۃ اسم اداۃ۔ ہماری گفتگو مباحث الفاظ میں چل رہی تھی اور کلی طور پہ تین تقسیمیں کی: لفظ واحد، لفظ متعدد اور لفظ مطلق۔ لفظ مطلق کی دو تقسیمیں کی، مفرد اور مرکب، اور مرکب کی جو ہے وہ یہاں پہ تقسیمات گزر چکی ہیں، یعنی مرکب کی تقریباً جو ہے وہ چار جو ہیں وہ تقسیمیں کی ہیں: مرکب تام، مرکب ناقص، خبر اور انشاء۔ اگر اس کو ہم یوں دیکھیں تو کلی طور پہ دو قسمیں مرکب کی: مرکب تام اور مرکب ناقص، اور پھر جو مرکب تام ہے اس کی آگے دو قسمیں، خبر اور انشاء۔ آج جو ہے وہ مفرد کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ مفرد کی تین اقسام ہیں، ایک کا نام کلمہ ہے، ایک کا نام اسم ہے اور ایک کا نام ادات ہے۔ کلمہ سے مراد منطقی فعل لیتے ہیں۔ فعل کون سا؟ جو نحویوں کی اصطلاح میں، یعنی نحویوں کی اصطلاح میں جو فعل ہے بالکل وہی ان کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ کلمہ ہو جائے گا۔ مثال انہوں نے دی ہے، مثلا کاتبہ۔ اب کاتبہ جو ہے وہ فعل ہے اور نحویوں کے نزدیک یہ کلمہ ہے اور ہے بھی مفرد۔ نہیں معذرت، نحویوں کے نزدیک یہ فعل ہے اور منطقیوں کے نزدیک کیا ہے؟ یہ کلمہ ہے۔ اچھا، نحویوں کے نزدیک خود کاتبہ کیا ہے؟ مرکب ہے، مرکب تام ہے ایسی، لیکن منطقیوں کے نزدیک کیا ہے؟ مفرد ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ منطقیوں کے نزدیک تو معیار ہے کہ اگر کاتبہ کا آپ اجزاء کر دیں، کاف تا با یا یکتب کا اجزاء کر دیں تو ہر جز جو ہے وہ معنی کے جز کے اوپر دلالت نہیں کرتا۔ منطقی ویسے تو معنی کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ معنی کو دیکھیں تو یہ مرکب نہیں ہے۔ کاتبہ کے دو تین معنی، اگر معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو ہاں معنی اس کے جاتے ہیں، لیکن لفظ کے جز کرنے سے معنی کے جز نہیں ہو جاتے۔ کاتبہ کس معنی کے لیے ہے؟ ایک ہی معنی کے لیے ہے۔ کاتبہ یعنی اس نے لکھا، اس نے لکھا میں آپ کہتے ہیں کہ اس جو ہے وہ فاعل، وہ الگ معنی ہے، لکھنا الگ معنی ہے۔ یوں کریں تو پھر معنی کے جز ہو سکتے ہیں، لیکن لفظ کے جز کریں اور معنی کے جز بنے، ایسا نہیں دلالت نہیں کرے۔ یعنی یہ بالکل اسی کی طرح ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ مثلا جو محمد ہے، لفظ محمد یعنی جس کی زیادہ تعریف کی جاتی ہو، یعنی آپ اس کو صفت کے طور پہ بھی لے لیں، پھر بھی جو ہے وہ جس کی زیادہ تعریف کی جاتی ہے اس میں جس کی ہے ایک حصہ ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے دوسرا حصہ ہے، یعنی معنی کے حصے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ مفرد ہے۔ کیوں مفرد ہے؟ کیونکہ میم کا جو ہے وہ جس پہ دلالت نہیں ہو رہی، کہ جبکہ عبداللہ میں اگر آپ اس کو صفت کے طور پہ لیں تو پھر آپ کی دلالت اور اللہ کی دلالت الگ الگ معنی کے اوپر ہے۔ یعنی اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ معنی کے اجزاء بنا بھی دیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ لفظ مرکب بن جائے۔ لفظ مرکب کا بننا اس بات پہ موقوف نہیں ہے کہ معنی کے آپ اجزاء بنا دیں، بلکہ لفظ مرکب منطقی کے نزدیک تب بنے گا کہ جب لفظ کا جز جو ہے وہ معنی کے جز کے اوپر دلالت کرے۔ اگر لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت نہیں کر رہا، اگرچہ آپ معنی کے جز بناتے رہیں، پھر بھی کیا ہے اسے وہ مفرد ہی کہیں گے۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ تین مثالیں انہوں نے ذکر کی ہیں کلمہ کی، ایک فعل ماضی کی ہے کاتبہ، ایک فعل مضارع کی یکتبو، اور ایک فعل امر کی۔ اور اس کی تشریح میں انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ہمارے پاس ان تینوں مثالوں میں ایک مادہ ہے اور ایک کیا ہے؟ حیت ہے۔ مادہ سے مراد واضح ہے کاف تا با، یعنی جو مصدر جسے ہم کہتے ہیں۔ تینوں مادہ کیا ہے؟ مشترک ہے، اس کا ایک ہی معنی ہے لکھنا۔ اور حیت سے کیا مراد ہے؟ وزن، ٹھیک ہے، ایک کا وزن فعلہ ہے، ایک کا وزن یفعل ہے، اور ایک کا وزن کیا ہے؟ اکتب افعل کے ایک وزن پہ ہے۔ تو اگر مادہ دیکھا جائے تو وہ تینوں کے ایک ہی ہے، تینوں ایک ہی مادہ سے ہیں، لیکن اگر حیت اور وزن کو دیکھا جائے تو وہ کیا حساب میں مختلف ہے۔ اور اگر مادہ کو دیکھا جائے تو تینوں کا معنی ایک ہی ہے، مادہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تینوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن اگر حیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر تینوں کا معنی کیا ہے؟ مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا کاتبہ میں جو فعل ماضی کی حیت ہے یہ اس بات پہ دلالت کرے گی کہ اس نے زمانے ماضی میں لکھا، اور یکتب میں جو حیت ہے وہ اس بات پہ دلالت کرے گی کہ اس نے حال میں یا مستقبل میں لکھا، اور اکتب کی دلالت کس پہ ہوگی؟ حال پہ ہوگی، طلب الکتابت فی الحال۔ تو اس بیان کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بس
اس کے جو آپ اگر دیکھیں اور کہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک مادہ آ رہا ہے اور ایک حیت آ رہی ہے، تو مادہ کا ایک مطلب ہے اور حیت کا مطلب کیا ہے، مختلف ہوتا رہتا ہے. تو یہاں پہ جو معنی مختلف ہو رہا ہے وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، حیت کی وجہ سے ہو رہا ہے. پھر اس طریقے کی بحث کرنے کے بعد آخر پہ جو ہے وہ یہ جو منطقی ہیں کلمہ کی ایک تعریف کیا ہے بیان کرتے ہیں. بالکل آخر پہ جا کے کیا کہیں گے، کلمہ کی تعریف بیان کریں گے. اس میں کیا تعریف بیان کریں گے کہ کلمہ ایک لفظ سے مفرد ہوتا ہے، مرکب نہیں ہوتا، اور اگر اس کے مادہ کو لیں تو مادہ اس کا دلالت کرتا ہے معنی مستقل کے اوپر، اور اگر آپ اس کی حیت کو لیں تو حیت اس کی دلالت کرتی ہے کہ یہ جو معنی ہے اس کی نسبت فاعل کی طرف ہے، اور یہ نسبت بھی کیا ہے، تام ہے، تعتبر نسبت تام ہے، ناقص نہیں ہے، کیونکہ یہ نحو کے نزدیک ہے، مرکب تام ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ یہ نسبت کیا ہے، زمانی ہے، یعنی کسی نہ کسی زمانے کی کیا ہے، محتاج ہے. یہ آیت کی حیت تین چیزیں کون سی؟ ایک تو نسبت پہ جان کرتی ہے، کس کی نسبت، ہاں نسبت جو ہے کس کی طرف ہے، فاعل کی طرف ہے. اور دوسرا کیا ہے، نسبت تام ہے. اور تیسرا کیا ہے کہ نسبت کیا ہے، زمانی ہے. ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں. پھر کیا ہے اس سے جو ہے وہ پھر جو لفظ کے اندر جو تعریف کے اندر جو اجزاء ذکر کی ہیں اس سے کیا خارج کیا ہے، انشاءاللہ یہ تطبیق میں کیا ہے سارے ذکر کرتے ہیں. اچھا، مفرد کی تین اقسام بیان کی. الکلمہ پہلی قسم کلمہ، وہی الفعل باصطلاح النحات، نحوی جس سے فعل کہتے ہیں، منطقی اسے کیا کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں. مثالیں تین ہیں، کتب، یکتب، اکتب. فَإِذَا لَاحَظْنَا هَذِهِ الْأَفْعَالَ أَوِ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاث، جب ہم ان افعال کو دیکھیں، یعنی نحو کی نگاہ میں ہم کہیں گے کہ ان افعال کو دیکھیں، اور منطق والے کیا کہیں گے کہ ہم ان تین کلمات کو دیکھیں. تو ناجدھا اولاً، تو سب سے پہلے تو ہم کیا دیکھیں گے کہ تشترک فی مادۃ لفظیۃ واحدۃ محفوظۃ فی الجمیع، یہ تینوں کے تینوں جو کلمات ہیں ایک لفظی مادہ کے اندر مشترک ہیں، اور جو لفظی مادہ ہے وہ تمام کے اندر کیا ہے، محفوظ ہے، تمام کے اندر ایک ہی جیسا ہے. وہ مادہ کیا ہے، کاف، فتح، فل، با. وتشترک ایضا فی معنی واحد، جب مادہ ایک ہے تو ان کا جو ہے وہ معنی جو ہے وہ بھی ہے ایک ہے. وتشترک ایضا فی معنی واحد وہ معنی الکتابہ، تینوں میں کیا ہے، لکھنے کا معنی موجود ہے. اور یہ جو معنی ہے معنی مستقل فی نفسی، یہ کیا ہے، معنی مستقل فی نفسی ہے، اپنے غیر کا محتاج نہیں ہے. اپنا معنی ادا کرنے کے لیے وہ جس طرح ہم کہتے ہیں سر تو من البصرۃ الکوفہ، کوفہ یا بصرہ وغیرہ کا محتاج نہیں ہے. خود آپ لفظ سے کاتب لکھیں تو اس کا اپنا کیا ہے، ایک معنی ہے مستقل. ایک یہ ہو گیا، اس کے اندر مادہ ہے. یہ مادہ کے اعتبار سے کیا ہے، اشتراک ہے. یعنی ان تینوں مثالوں میں نقطہ اشتراک کیا ہے کہ ان کا مادہ بھی ایک ہے، اور مادہ کے اعتبار سے تینوں کا معنی بھی کیا ہے، ایک ہے. ہاں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں کلمے کیا ہو جائیں گے، مثلان ہو جائیں گے. مثلان میں کیا دیکھتے ہیں، عد اشتراک کو دیکھتے ہیں. تفترق فی حیات اللفظیہ، اگر آپ ان کی حیات لفظیہ کو دیکھیں، حیات سے کیا مراد ہے، اوزان، وزن. اگر آپ ان کو وزن کے اعتبار سے دیکھیں تو تفترق کو کیا مطلب، یعنی تفترق کو الکلمات الثلاث، یہ جو تینوں کلمات ثلاث ہیں یہ کیا ہو جائیں گے، مختلف ہو جائیں گے. تو حیات کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ کیا بنیں گے، متخالفان بنیں گے. یوں آپ کہتے ہیں. فَإِنَّ لِكُلِّ مِنْهَا حَيَةً، کیونکہ ان میں سے ہر کلمے کے لیے ایک حیت ہے، تو خصوصا جو اسی کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے. ہر ایک کی حیت اسی کے ساتھ خاص ہونے کا کیا مطلب ہے کہ حیت مشترک نہیں ہے، ہر ایک کی کیا خصوصی حیت ہے جو اس کے ساتھ کیا خصوصی طور پہ خاص ہے. وَتَفْتَرِقُ أَيْضًا فِي دَلَالَتِهَا، اور تینوں کی تینوں اس بات بھی مختلف ہیں کہ فی دلالتہا، کہ تینوں کے اندر جو حیت دلالت کرتی ہے، علی نسبت تامۃ، ایک ایسی نسبت کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جو نسبت تام ہے اور زمانی ہے. اور یہ جو نسبت تام زمانی ہے، تختلف ہو، یہ نسبت مختلف قسم کی ہوتی رہتی ہے، باختلاف الحیت، یعنی تینوں کی حیت مختلف ہوگی تو یہ جو نسبت تام زمانی ہے یہ بھی کیا ہو جائے گی، مختلف طرح کی ہو جائے گی. اب وہ مختلف طرح کی بیان کر رہے ہیں کہ ماضی میں یعنی پہلے جو کاتب ہے اس میں یہ نسبت تامہ ماضی کے زمانہ میں ہوگی، اس میں حال استقبال میں، اور تیسرے میں کیا ہے، حال میں ہوگی. وہی نسبت ذالک المعنی المستقل، نسبت تامہ سے کیا مراد ہے کہ اس معنی مستقل کی نسبت. ٹھیک ہے، معنی مستقل اوپر کیا بیان کیا، معنی کتابت. یہ جو معنی کتابت کی نسبت ہے اور یہ جو معنی ہے کیا ہے، مستقل ہے، اور اس کی کیا خصوصیت ہے کہ المشترک فیہا، یہ ان تینوں کلمات میں کیا ہے، معنی
مشترک ہے، مشترک کہتے ہیں، المشترک فی، ان تینوں میں یہ معنی شریک ہے. یہ جو معنی ہے تینوں کا، جو تینوں کے اندر ایک ہی جیسا معنی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ معنی مشترک کہتے ہیں، معنی مستقل کہتے ہیں. یہ جو معنی مشترک ہے اس کی نسبت ہے الی فاعل ما، کسی بھی فاعل کی طرف، جو کہ معین نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ فی زمان معین من الازمنۃ، اور زمانوں میں سے ایک کیا ہے؟ معین زمانے میں کیا ہے؟ یہ نسبت ہے. ٹھیک ہے. ان نسبت سے کیا مراد ہو گیا کہ کتابت کی نسبت ہے کسی فاعل غیر معین کی طرف اور کسی زمانہ معین کے اندر. فاعل غیر معین اور زمانہ معین. فاعل غیر معین کیوں کہا؟ کیونکہ کتب میں لکھنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ بھی ہو سکتا ہے، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، پھر انسانوں میں سے ہو جاتا ہے. لیکن زمانہ کیا ہوگا؟ معین ہوگا. فکاتبہ تدل علی نسبت الحدث، کاتبہ دلالت کرتا ہے کہ جو حدث ہے، حدث سے کیا مراد ہے؟ المعنی المشترک، وہ جو معنی مشترک ہے جس کا نام کیا رکھا؟ کتابت. یہ جو کتابت کی نسبت ہے الی فاعل ما، یہ کسی فاعل کی طرف ہے. اور واقعتاً فی زمان مضی، اور یہ جو نسبت حدث ہے یہ واقع ہوئی ہے فی زمان، ایک ایسے زمانے میں کہ مضی جو گزر چکا ہے. تو یہاں پہ نسبت حدث الی فاعل ما کیا ہے؟ مختلف ہو گئی ہے، کیونکہ یہ کس زمانے کے ساتھ خاص ہوگی؟ زمانے ماضی کے ساتھ خاص ہوگی. وَيَكْتُبُ عَلَى نِسْبَةٍ، یعنی اوپر ات ہوگا، جس طرح اوپر کیا کہا ہے کہ فَكَاتَبَ تَدُلُّ عَلَى نِسْبَةِ الْحَدَثِ، نیچے کیا کہیں گے کہ وَيَكْتُبُ تَدُلُّ عَلَى نِسْبَةٍ. اور اسی طریقے سے جو کلمہ یکتب ہے یہ دلالت کرتا ہے علی نسبت، علی نسبت تجدد الوقوع، کہ یہ جو وقوع ہے اس حدث کا جو واقعہ ہونا ہے، اس معنی کا جو واقعہ ہونا ہے، یہ کیا ہے؟ متجدد ہے، جدید واقعہ ہو رہا ہے، قدیم نہیں ہے. فی الحال ہے، یعنی حال میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، اور فی الاستقبال ہے، یا کیا ہے؟ یہ استقبال میں واقعہ ہو رہا ہے یہ حدث. اور اس حدث کے واقع ہونے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ الی فاعلہ، یہ جو فاعل ہے اس حدث کا جو فاعل ہے یا اس نسبت کا جو فاعل ہے اس کی طرف کیا ہے؟ اس کی نسبت ہے. فاعل غیر معین، یہاں پہ سب میں غیر معین ہو جائے. وہ اکتب، اور اسی طریقے سے اکتب دلالت کرتا ہے علی نسبت طلب الکتابت فی الحال من فاعل ما، کہ طلب کتابت کی نسبت ہے حال کے اندر، یعنی حال کے اندر طلب کیا جا رہا ہے، اور من فاعل ما، اور کسی بھی کیا ہے؟ فاعل سے طلب کیا جا رہا ہے. جو ما آتا ہے یہ من فاعل ما، کوئی بھی فاعل، کون سا ما؟ فاعل ما کوئی ہوگا، ما فی الحال ذہن میں نہیں. فاعل ما کوئی بھی فاعل. پر ومن هذا البیان نستطيع، اس مذکورہ بیان سے ہم یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ ان نستنتج، کہ ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ ان المادہ التي تشترک فیہا الکلمات الثلاث، کہ وہ مادہ کہ جس میں یہ تینوں کلمات مشترک تھے، تدل علی المعنی، وہ اس معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ الذی تشترک فیہ، کہ جس معنی کے اندر تشترک فعل کیا بنے گا؟ یہ کلمات، جس معنی کے اندر یہ تینوں کلمات کیا تھے؟ مشترک تھے. المادہ، وہ مادہ کہ الذی تشترک فیہا الکلمات الثلاث، کہ جس مادہ کے اندر تینوں کلمات مشترک ہیں، وہ مادہ ایک ایسے معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اس معنی کے اندر یہ تینوں کلمات کیا ہیں؟ مشترک ہیں. فیہ، اس معنی کے اندر، علی المعنی الذی فیہ، یعنی اس معنی کے اندر تشترک، یہ کلمات کیا ہیں؟ مشترک ہیں. یعنی مادہ ایک معنی مشترک کے اوپر دلالت کرتا ہے. وَأَنَّ الْحَيَا، اور جو حیت ہے، الَّذِي تَفْتَرِقُ فِيهَا فِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ، وہ حیت کہ جو مختلف ہوتی ہے ان تینوں کلمات میں. وَتَخْتَلِفُ، یعنی تفتارق و تختلف، ایک ہی معنی کہ مختلف قسم کی ہوتی ہے. یہ جو حیت ہے تدل علی المعنی، یہ ایک ایسے معنی کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ الذی تفترق فیہ، کہ جس معنی کے اندر تفترق ہو، یہ تینوں کلمات کیا ہیں؟ مختلف ہیں. فیہ، یعنی اس معنی کے اندر تفترق کو تینوں کلمات کیا ہیں؟ مختلف ہیں.
یعنی حیت جس معنی کو بیان کرتی ہے اس معنی میں تینوں کلمات کیا ہیں آپس میں مختلف ہیں، فرق ہے۔ وَيَخْتَلِفُ فِيهَا، وَيَخْتَلِفُ یعنی یہ جو معنی ہے فیہا ان کلمات کے اندر کیا ہے مختلف ہے۔ وَيَخْتَلِفُ المعنی فی کلمات الثلاث یوں کہتے ہیں۔ وعلیہ سے ہو، بس اس بنیاد پہ کیا ہے کلمہ کی تعریف کرنا یوں صحیح ہے کہ بأنہا اللفظ المفرد، کہ کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ مفرد ہوتا ہے، مرکب نہیں ہوتا، الدال بمادتہ جو اپنے مادہ کے ساتھ دلالت کرتا ہے، علی معنی مستقل فی نفسی ایک مستقل معنی کے اوپر، وبحیاتہ اور اگر اس کے وزن اور حیات کو دیکھیں تو یہ دلالت کرتا ہے کہ علی نسبت ذالک المعنی کہ اس معنی کی نسبت ہے الی فاعل ایک فاعل کی طرف، لا بعینہ لیکن وہ فاعل بعینہ معین نہیں ہے، غیر معین ہے، لا بعینہ یعنی بعینہ معین نہیں ہے۔ اور یہ جو نسبت ہے یہ کیا ہے نسبتاً تامتاً، یہ نسبت تامہ ہے، اور کیا ہے زمانی ہے، یعنی کسی ایک زمانے میں کیا ہے واقع ہونے والی نسبت ہے۔ اچھا یہاں پہ اب کہہ رہے ہیں کہ نسبت کو تامہ کیوں کہا انہوں نے، اس نقطے کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وَبِقَوْلِنَا نِسْبَةً تَامَّةً تَخْرُجُ الْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّةُ، جب ہم نے کہا کہ نسبت تامہ ہونی چاہیے تو اس سے جو ہے وہ اسماء مشتقہ، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان اور مکان خارج ہو جائیں گے۔ اب ضارب میں بھی کیا ہے ضرب کی نسبت ہے فاعل کی طرف، ضارب میں کیا ہے ایک فاعل ہے، لیکن یہ نسبت کیا ہے ناقص ہے، اسے نسبت تام نہیں کہتے، کیونکہ یضرب کو کیا کہتے ہیں مرکب تام کہتے ہیں ناوی کی، اس میں نسبت تام ہے، لیکن ضارب کو تام نہیں کہتے، یہ ضارب کو تام کہتے ہیں، ہاں اسم فاعل کو تام شمار نہیں کرتے نا، اسم فاعل کو کیا شمار کرتے ہیں ناقص شمار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ایک یہ قاعدہ کھل ہے کہ اسماء کے اندر جو نسبت موجود ہے اسماء مشتقات ان کے اندر نسبت ناقص ہے، لیکن افعال کے اندر جو نسبت ہے وہ نسبت کیا ہے تام ہے، اسی وجہ سے یضرب کیا ہے یہ فعل تام ہے ناف کی نگاہ میں، فاعل مفعول یہ پورے موجود ہیں، لیکن ضارب ان کے اگر آپ ترکیب کریں گے تو اسے وہ تام نہیں کہیں گے، ضارب ان کو کہہ دیں کہ یہ اسم ہے، اب یہ خبر بنے گا تو اس کی مبتدا کہاں پہ اس کو لانا پڑے گا، لیکن ضارب کو خود معنی کریں مارنے والا تو اس میں بھی کیا ہے ایک نسبت ہے مارنے والے کی طرف، لیکن یہ نسبت کیا ہے ناقصہ ہے۔ اچھا اس میں فاعل وغیرہ خارج ہو گیا، فإنها تدل بمادتها على معنى مستقل، کیونکہ یہ سارے کے سارے جو اسماء ہیں یہ بھی اسماء کے مفرد ہیں، ایک تو تعریف یعنی مفرد بھی ہیں، اور دوسرا اپنے مادہ کے ساتھ معنی مستقل کے اوپر بھی دلالت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فإنها تدل بمادتها على معنى مستقل، اور اپنی حیت کے ساتھ علی نسبت ذالک المعنى الی شیء، اس معنی کی نسبت جو ہے وہ الی شیء کسی چیز کی طرف ہے، یعنی کسی فاعل کی طرف ہے، لا بعینہ ہی لیکن وہ معین نہیں ہے، فی زمان ما اور کسی زمانے میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ساری باتیں کس والی ہیں یہ اوپر تعریف کی ہے، یہ اسی والی باتیں ہیں، لیکن فرق کہاں پہ آ جاتا ہے ولیکن نسبت فیہ، لیکن ان تمام میں جو نسبت ہے اس کو کیا کہتے ہیں نسبت ناقصہ کہتے ہیں، نسبت تامہ نہیں کہتے۔ یہاں پہ جو ہے وہ کچھ منطقیوں نے اشکال کیا شیخ رئیس ابن سینا نے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو افعال ہیں ان کا ایک مادہ ہے اور ان کا کیا ہے ایک حیت ہے، مادہ کے ذریعے سے دلالت ہو رہی ہے مشترکہ معنی پہ، تمام افعال میں جو مشترکہ معنی، اور حیت کے ذریعے سے دلالت ہو رہی ہے کہ یہ جو معنی ہے ایک فاعل کی طرف منسوب ہے اور کسی ایک الگ زمانے میں، یعنی ایک الگ متفرق کیا ہے معنی پہ دلالت ہو رہی ہے۔ بس یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم غور سے دیکھیں تو آپ نے فعل کی بھی دو جز بنا دیے، مادہ دلالت کر رہا ہے ایک الگ معنی کے اوپر اور حیت دلالت کر رہی ہے ایک الگ معنی کے اوپر، تو وہ جو آپ نے شروع میں تعریف کی ہے مرکب کی کہ اگر آپ لفظ کا جز کریں تو معنی کی بھی کیا ہو جائے جز ہو جائے، جز لفظ جز معنی کے اوپر دلالت کرے، تو وہ تعریف اس فعل کے اوپر کیا ہے پوری فٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی دو جز ہیں اور ہر جز کا کیا ہے الگ ایک معنی ہے، لہذا ان کے مطابق یہ فعل کی جو آپ نے تعریف کی ہے یہ درست نہیں ہے، اور آپ اس کو جو مفرد میں رکھ رہے ہیں آپ کے اوپر جائے گا اشکال ہے گا۔ تو اس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ جو مرکب میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا جز معنی کے جز کے اوپر دلالت نہ کرے، تو کہتے ہیں کہ ہماری جز سے مراد کیا ہوتی ہے
وہ جز ہوتا ہے کہ جس سے سنا جا سکے اور جس کے اجزاء ہوں اپنے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اس کو آپ آگے لا سکتے ہوں، پیچھے لا سکتے ہوں. جس طریقے سے اگر آپ ضاربہ کے جز بناتے ہیں ذات، اس کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور آپ اس کو سن بھی رہے ہیں. ہاں یہ جز سے مراد ہے. یہ جو آپ جز کر رہے ہیں حیات والا، مادہ کو تو آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ذات رابع یہ آپ سن رہے ہیں، آگے پیچھے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو حیات والا آپ نے جز بنایا ہے اسے نہ سنا جا سکتا ہے نہ ہی کیا آگے پیچھے کر کے اس کی ترتیب چینج کی جا سکتی ہے. تو یہ کیا ہے ایک ذہنی طور پہ آپ نے کیا ہے جز بنایا ہے، ورنہ خارج میں کیا ہے الفاظ کے اندر یہ جز موجود نہیں ہے. اور جو ہم نے مرکب کی تعریف کی ہے وہاں پہ ہماری جز سے کیا مراد ہے؟ وہ جز المسموع جسے سنا جا سکے، اور کیا ہو الترتیب المترتبہ جس کے اندر کیا ہو ترتیب ممکن ہو، آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں، یہ مراد ہے. اس کے اوپر پھر کسی نے اشکال کیا کہ لیکن آپ نے تو وہاں پہ جز مطلقاً رکھا ہے. یہ تو نہیں کہا کہ جز مسموع ہو اور مترتب ہوتا ہو، ٹھیک ہے. تو بہرحال یعنی یہ ایک قسم کی کیا ہے مرکب کی جو تعریف ہے اس کے اندر کیا ہے کچھ تبدیلی ہونی چاہیے تھی. ہاں ہم خود لگا لیتے ہیں. خود لگا لیں. یہ ہوگی تعریف کس کی؟ کلمہ کی. اور اسی کے اندر انہوں نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ جو اسماء مشتقہ ہیں ان میں نسبت ناقصہ ہوتی ہے. تو لہٰذا ابھی اسم کی تعریف کیا ہے ہمارے نزدیک تقریباً واضح ہو جاتی ہے کہ اسم اسے کہتے ہیں کہ جس کا اپنا معنی مستقل ہوتا ہے مادہ کے ساتھ، اور حیات دلالت کرتی ہے کہ اس معنی کی نسبت موجود ہے لیکن یہ نسبت کیا تامہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں اسم میں کیا ہے مادہ بھی ہے حیات بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں مشتق میں اس میں جامد بھی، اور اس جو مادہ کی دلالت ہے معنی مستقل کے اوپر ہے، حیات کی دلالت کس کے اوپر ہے؟ نسبت کے اوپر ہے، لیکن وہ نسبت کون سی ہے؟ تامہ نہیں ہے، ناقص ہے. اب یہ تعریف آپ پڑھیں تو اس میں فقط ایک ہی چیز کا اضافہ ہے کہ یہ هو اللفظ المفرد، ایک ایسا لفظ ہے جو مفرد ہوتا ہے. کلمہ کی تعریف میں بھی یہی بات کی، اللفظ المفرد الدال علی معنی مستقل فی نفسی، کہ جو اپنے مستقل معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے. یہ اوپر والی بات ہے بالکل. اور یہاں سے کیا تعریف مختلف ہو رہی ہے، غیر مشتمل علی حیات تدل، یہ ایک ایسی حیات پہ مشتمل نہیں ہوتا کہ جو دلالت کرتی ہو علی نسبت تامۃ زمانیہ، نسبت تامہ زمانیہ کے اوپر دلالت کرنے والی حیات کے اوپر مشتمل نہیں ہوتا. یعنی اس کی حیات ہوتی ہے لیکن وہ نسبت ناقصہ کے اوپر کیا ہے دلالت کرتی ہے. مثلا محمد انسان کاتب اور سوال، یہاں پہ کیا ہر ایک کے ایک اپنا مستقل معنی بھی ہے محمد کا، لیکن محمد کے اندر نسبت کیا ہے ناقصہ ہے. انسان کا مستقل معنی ہے لیکن وہاں پہ نسبت ہی نہیں ہے. انسان میں تو کیا نسبت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. کاتب میں نسبت ہے، سوال میں نسبت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی ہم یہ کہیں کہ اس کی جو حیات ہے وہ نسبت تامہ کے اوپر دلالت نہیں کرتی، چاہے نسبت ناقصہ ہو یا نسبت ناقصہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے. نام قد یشتمل علی حیات، لیکن بعض قد حیات کیا ہوتی ہے قد یشتمل، کہ بعض قد یہ اسم مشتمل ہوتا ہے ایک ایسی حیات کے اوپر کہ تدل علی نسبت ناقصۃ، جو نسبت ناقصہ کے اوپر کیا ہے دلالت کرتی ہے. تو تعریف میں کیا ہے نسبت تامہ نہیں ہونی چاہیے. اب نسبت تامہ نہ ہونے کے دو کون سے فرد بنیں گے؟ پہلا فرد کہ بالکل ہی نسبت نہ ہو، وہ بھی اسم میں شامل ہوگا، جس طریقے سے مثال کیا ہے انسان کی ہے. یا کیا ہو اسم ہو نسبت ہو لیکن نسبت کیا ہو ناقص ہو، جیسے اس میں مفعول لے لیں، محمد لے لیں اس میں مفعول، یا کاتب وغیرہ لے لیں، اسماء مشتقہ لے لیں کما تقدم. لأنها تدل على ذات لها هذه المادہ، کیونکہ یہ دلالت کرتی ہے ایک ایسی ذات کے اوپر کہ جس کے لیے یہ مادہ ہو. مادہ ہو کیا مطلب؟ یعنی جس کے لیے یہ معنی ہو جو معنی مستقل کہا گیا، کیونکہ مادہ کیا ہے دلالت کرتا ہے معنی مستقل کے اوپر. تو یہ اسماء افعال، اسماء مفعول، زمان اور وغیرہ یہ خود دلالت کرتے ہیں ذات کے اوپر، ٹھیک ہے. وہ فاعل ہو یا مفعول ہو، ذات کہہ رہے ہیں مطلقاً کہہ رہے ہیں، فاعل کے علاوہ بھی چیز ہو سکتی ہے. یعنی ایک ذات کے اوپر دلالت کرتے ہیں اور وہ ذات کیا ہے اس کے لیے لحاظ المادہ، اس کے لیے کیا ہوتا ہے یہ معنی ثابت ہوتا ہے. الادات کیسے کہیں گے؟ وہی الحرف باصطلاح نحویات، ادات وہی حرف ہے نحویوں کی اصطلاح میں جو ہے جو کہ دلالت کرتے ہیں علی نسبت بین طرفین، کے طرفین کے درمیان نسبت کے اوپر دلالت کرتے ہیں. مثلا فی جو کہ دلالت کرتا ہے نسبت ظرفیہ کے اوپر،
علا دلالت کرتا ہے نسبت استعلالیہ کے اوپر، حال دلالت کرتا ہے نسبت استفہامیہ کے اوپر، والنسبت دائما غیر مستقلۃ فی نفسها، یہاں پہ جو نسبت ہے یہ مستقل ہوتی نہیں ہے، غیر مستقل ہوتی ہے۔ غیر مستقل کا کیا مطلب کہ لأنها لا تتحقق الا بطرفیها، اپنی دو طرفین کے لیے کیا ہوتی ہے؟ محتاج ہوتی ہے، لہذا یہ مستقل نہیں ہے۔ بس ادات کی کیا تعریف ہوگی کہ اللفظ المفرد والدال علی معنی غیر مستقل فی نفسه۔ ویسے نسبت ہوتی ہے یا یہ بھی ایک سوال ہے کہ الا کے اندر کیا ہے؟ الا دلالت کرتا ہے ایک معنی نسبی کے اوپر، اسی معنی کو وہ کیا کہتے ہیں؟ نسبت کہتے ہیں، یعنی الا دلالت کرتا ہے نسبت استعلالیہ کے اوپر، کیونکہ نسبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو نسبت ہے وہی محتاج ہوتی ہے نا طرفین کی۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ اعلیٰ معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے، نہیں معنی نہیں، اس معنی کو کیا کہتے ہیں؟ نحوی سارے نسبت کہتے ہیں کہ اعلیٰ دلالت کرتا ہے ایک مثلا بلندی کی نسبت پہ۔ ویسے ہم اگر دیکھیں تو اس کے برعکس نظر آ رہا ہے کہ وہ معنی پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ ایک اصطلاحی معنی، ہاں معنی پہ دلالت کرتا ہے، لیکن وہ معنی کیا ہے؟ طرفین کا محتاج ہے۔ وہ معنی جو طرفین کا محتاج ہے اس سے کیا کہتے ہیں؟ نسبت کہتے ہیں، اس سے کیا کہتے ہیں؟ معنی نسبی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، معنی نسبی، یعنی خود اس نسبت کو بھی ایک معنی کہا جاتا ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ معنی نسبی، معنی حرفی، یہ کہتے ہیں۔ ایک ملاحظہ ہے افعال ناقصہ کے بارے میں، انشاءاللہ پھر کل اس کو کرتے ہیں اور تمرین کے ساتھ۔